مستند شواہد ہیں غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو۔ کہا پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ انسانی بنیادوں پر ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی گئی۔ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں۔ احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ریاست پاکستان تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ پاک بھارت کشیدگی اور معرکہ حق کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے برادر ملک چین کے ساتھ بھی تعمیری اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے مستند شواہد کئی بار دنیا کے سامنے رکھ چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ انڈین آرمی سمیت ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ امریکہ انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی اس پر تشویش کا اظہار کر چکا۔ پاکستان نے افغانستان سے دراندازی کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں 60 سے زائد عسکریت پسند کیمپ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ کیمپ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں اور شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے دراندازی کی متعدد کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے واضح کیا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں نہیں۔ امید ہے سلامتی کونسل افغانستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تیزی سے کارروائی کرے گی۔ امریکہ کی ایک بار پھر افغانستان میں واپسی کی خواہش۔ صدر ٹرمپ نے بیگرام ایئر بیس دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ہم اپنا فوجی اڈہ واپس چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایئر بیس چین کے نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ قرار دے دیا۔ بولے حساس تمام قیدیوں کو رہا کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے برطانوی مواقف سے متفق نہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان 350 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے دفاع اور ٹیکنالوجی کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے صادق خان کو بدترین میئر کہہ دیا۔ کہا میئر لندن کو ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا۔ میرے کہنے پر ہی صادق خان کو شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مودی کے بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ امریکہ نے بھارت کو ایرانی چابہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے چھوٹ واپس لی گئی۔ چابہار پر بھارتی آپریٹر کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چھوٹ واپس لینے کا فیصلہ 29 ستمبر 2025 سے مؤثر ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چابہار بھارت کے لیے افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے اہم تجارتی راستہ ہے۔ امریکی اقدام چابہار پر سرمایہ کاری کرنے والی بھارتی کمپنیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بھارت یہاں پر 2018 سے آپریشن چلا رہا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد چھٹی بار ویٹو کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل کے 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی مندوب نے موقف اختیار کیا۔ جنگ بندی قرارداد ناقابل قبول ہے۔ حماس جنگ بندی چاہتی ہے تو اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مشرق وسطی اور غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ میں لوگ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ کو بدترین انسانی المیے، بھوک اور قحط کا سامنا ہے۔ روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بچے بھوک سے ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ فلسطینی نمائندے ریاض منصور کی جنگ بندی قرارداد پر امریکی ویٹو کی شدید مذمت۔ کہا فلسطینی عوام امریکی فیصلے پر غصے، مایوسی اور بے پناہ افسردگی کا شکار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ وفد میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور عطا تارڑ شامل۔
وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے لیے جنیوا میں کچھ دیر قیام کیا۔ نواز شریف کا بھی آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان۔ شہباز شریف اعلیٰ برطانوی حکام اور پاکستانی کمیونٹی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے کنونشن سے خطاب بھی متوقع۔ وزیر اعظم 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبداللطیف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو شراکت داری اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا خطے اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، امن اور استحکام، اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیا، کثیر الجہتی تعاون کے عزم کو دہرایا۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے مقدس ذمہ داری پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لندن میں گفتگو، کہا سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ معاہدے سے پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ معاہدہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خلیج تعاون کونسل کا ایئر ڈیفنس طاقت بڑھانے کا فیصلہ۔ خلیجی ممالک کی افواج کے درمیان عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جائے گا۔ بیلسٹک میزائلز کے ارلی وارننگ سسٹم کے قیام پر کام تیز کیا جائے گا۔ مشترکہ فضائی دفاعی اور آپریشن سینٹرز کی مشقیں ہوں گی۔ وزرائے دفاع کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ تمام 6 ممالک نے واضح کیا کہ قطر پر حملہ دراصل تمام GCC ممالک پر حملہ ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدام خطرناک اور ناقابل قبول ہیں۔ ادھر قطر کا اسرائیلی حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع، اسرائیل کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی کیس میں بریت کی درخواستیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ درخواستیں پیر کو مقرر کریں ورنہ اس کیس میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ہماری درخواستیں مسترد کر دی لیکن ہمارا کیس تو سن لیں۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ پیر کو تو بہت سے کیسز ہیں، بریت کا کیس کب لگانا ہے روسٹر دیکھ کر بتا دیں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اگر یہ درخواست پیر کو مقرر نہیں ہوئی تو ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا۔ دریا ستلج میں بڑا ریلا جلال پور کی طرف بڑھنے لگا۔ سیلاب سے ملتان سکھر موٹر وے M5 شدید متاثر، 5 مقامات پر ٹوٹ پھوٹ سے M5 تاحال سفر کے لیے بند۔ ملتان اچ شریف موٹر وے سیکشن کو بھی شدید نقصان۔ ترجمان کے مطابق ملتان سے سکھر جانے والی ٹریفک کو متبادل راستے سے گزارا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جلال پور پیروالا کا دورہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا موٹر وے کے ساتھ دونوں طرف سیلابی پانی 20 کلومیٹر تک ہے۔ پنجاب حکومت نے موٹر وے توڑنے کا فیصلہ کیا تو NHA کے ساتھ ہے۔ مریم اورنگزیب نے مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی امدادی سامان تقسیم کرایا۔ بیٹ ملا والی اور عظمت پور میں فلڈ ریلیف ٹینٹس، سٹی مکمل خشک راشن اور صاف پانی کے فراہم کیا گیا۔ سیلاب سندھ حکومت کا امتحان لینے آ پہنچا۔ گڈھو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بڑا سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مختلف بچاؤ بندوں کے 44 مقامات انتہائی حساس قرار۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ اجلاس کی زیر صدارت کے دوران مریم نواز کی متاثرین کی امداد کے لیے آسان طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پولوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم، کہا سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد اولین ترجیح ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج سرگودا جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ الیکٹرک بس کا افتتاح کریں گی۔ سرگودا میں روڈز پر ماحول دوست 33 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ سیلاب سندھ حکومت کا امتحان لینے آ چکا۔ گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بڑا سیلابی ریلا اب کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مختلف بچاؤ بندوں کے 44 مقامات انتہائی حساس قرار۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گھوٹی کنکوٹ پل منصوبے پر جائزہ اجلاس۔
مراد علی شاہ نے کہا کہ دریائے سندھ پر گھوٹکی کنکوٹ پل زیر تعمیر ہے، یہ دریائے سندھ پر طویل ترین پل ہوگا۔ سندھ پنجاب اور سندھ بلوچستان کے درمیان آمد و رفت آسان ہوگی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی پر وحشیانہ بمباری، مزید 50 فلسطینی شہید شیخ رضوان اور تل الحوا کے علاقوں میں درجنوں عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے مشرقی مضافات میں مکمل قبضہ کر لیا۔ غزہ سٹی کے مغربی علاقوں میں بھی زمینی آپریشن شروع، حماس کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیلی میجر سمیت 4 فوجی ہلاک۔ غزہ میں بھوک سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 435 ہو گئی۔ دوسری طرف اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے۔ ادھر اردن کے سرحدی کراسنگ پر فائرنگ سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اردن سے آنے والے حملہ آور نے ٹرک سے اتر کر فائرنگ کی، حملہ آور کو موقع پر مار دیا گیا۔ اردن کی سرحدی کراسنگ عارضی طور پر بند۔ اسرائیل میں سینکڑوں افراد کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مظاہرہ ہے۔ فرسٹ اسکوائر میں مظاہرین کا برتن بجا کر غزہ میں بھوک اور تباہی کے خلاف احتجاج، غزہ سٹی میں زمینی آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کہا، غزہ میں جنگ ختم کر کے قیدیوں کو رہا کرایا جائے۔ دوسری طرف اسپین کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کا غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، بارسلونا، ویلنسیا اور دارالحکومت میڈرڈ میں احتجاجی ریلیاں، اسرائیل کے خلاف نعرے، غزہ جانے والی عالمی فلوٹیلا کے لیے حمایت کا اظہار، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ پر قبضے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کانفرنس میں کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔ غزہ کے آپس میں تقسیم سے متعلق امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ماہرین کا تیار کردہ منصوبہ پہلے ہی ٹرمپ کے پاس پہنچ چکا، جنگ پر بہت زیادہ رقم خرچ کی، غزہ کی زمین فروخت کر کے اسی حساب سے منافع ملنا چاہیے۔ روس کے علاقے کامچکاڈ میں 7.8 شدت کا زلزلہ، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سونامی وارننگ جاری کر کے واپس لے لی گئی۔ الاسکا کے مغربی جزائر میں سونامی ایڈوائزری برقرار، ساحلی علاقوں کے مکینوں کو ممکنہ خطرے کا انتباہ۔ شمالی کوریا نے خودکش اور جاسوس ڈرونز کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ڈرونز کے ٹیسٹ کی نگرانی کی، فوج کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈرونز کی صلاحیتیں بڑھانے کی ہدایت۔